من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمہ الشریف الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وقال اللہ تبارک و تعالی ایضاً فی کلام المجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الذي يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اللهم اقبل اليسير عنا واعف عنا الكثير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اطیعوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتقوا اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات پڑھ دیں اور محمد و آل محمد اللہ ایک دفعہ پھر بآواز بلند تر صلوات اللہ عزیزان گرامی سامعین محترم خالق کائنات نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کے لیے قواعد و ضوابط کو معین فرمایا ہے اور انہی قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جب ان پر عمل کرے گا وہ قوانین
جو قوانین الہیہ ہیں، جو اس مخلوق خاص کے لیے خالق کائنات نے متعین فرمائے ہیں، تو یہ انسان باقی حیوانوں سے ممتاز ہو جائے گا۔ وَإِلَّا یہ انسان اگر ان قوانین متعینہ پر عمل نہ کرے، ان قواعد کو مد نظر نہ رکھے اور اپنی زندگی کو بے راہ روی کے طور پر چلائے، زندگی کو اپنی مرضی اور اختیار سے چلائے، وہ زندگی کے جو کسی وقت بھی راہ ہدایت سے دور ہو سکتی ہے، تو یقیناً پھر اس میں اور اس انسان میں جو صرف اور صرف خواہشات نفسانیہ رکھتا ہے اور عقل اور شعور اس کے پاس بالکل نہیں، صرف جیتا ہے تو جینے کے لیے، کھاتا ہے تو زندگی کے لیے، رہتا ہے تو صرف بس اس لیے کہ یہاں پر چند ایام کے لیے زندگی گزارنی ہے، کوئی اس کا اور کوئی ہدف اور مقصد یہ نہیں ہوتا۔ حیوانات کو اس لیے جو پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے اہداف بالا نہیں ہیں، بلند نہیں ہیں۔ ہدف بلند اگر کسی مخلوق کا ہے تو اس مخلوق کا ہے، ہدف اشرف اور اعلیٰ خلقت کا صرف اس مخلوق کا ہے جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات اسی لیے یہ مخلوق بنتی ہے انسان کہ اس کا ہدف اعلیٰ ہے، اس کا خلقت کا ہدف اشرف ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس خالق نے اس کو پیدا کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق نہ چلا، بلکہ میرے قوانین، میرے قواعد اور میرے ان اصولوں کے مطابق چلاؤ کہ جن کو میں نے متعین فرمایا، تاکہ تمہارے اندر کمال پیدا ہو جائے، تمہارے اندر فضیلت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شرف پیدا ہو جائے۔ تو لہذا شرف اور کمال اور فضیلت کو اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر پیدا کرے تو تبھی ہے کہ ان اصول اور قواعد کو مد نظر رکھے اور اپنی زندگی میں ان کے مطابق چلتا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے ان قواعد اور قوانین اور اصول جو متعین ہیں، جو الہی قوانین ہیں، ان تک پہنچانے کے لیے خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، کتنے رہبر و رہنما اور ہادی بھیجے۔ جب بھی دیکھا کہ یہ بھٹک رہے ہیں، ایک اور ہادی بھیج دیا۔ جب بھی دیکھا یہ راہ صراط سے، صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں، تو ہادی نظر آ گیا، ہادی موجود تھا، ہدایت کرنے والا موجود تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سرکش انسان ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اور شیطان کے جس نے برملا اعلان کیا ہے خدا کے مقابلے میں کہ تو نے مجھے جنت سے نکالا تھا، تو اس لیے اب میں بھی بیٹھا نہیں رہوں گا، بلکہ تیری اس مخلوق کو کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، میں ان کو گمراہ کروں گا، کبھی سامنے سے آ کر، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں ہر ہیلہ، ہر بہانہ، ہر طریقہ استعمال کروں گا۔ کتنا چال باز ہے یہ دشمن انسان کا، جو نظر بھی نہیں آتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، ظاہراً جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا، طاقتور بھی بڑا ہے، ظاہراً بڑا طاقتور ہے، خون کی رگوں میں بیٹھ جاتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ دماغ میں اگر بیٹھتا ہے انسانوں کے، یہاں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا، بیٹھ کر یہاں پر خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، دماغ میں بیٹھے گا، وسوسے ڈالے گا، مختلف قسم کی شکوک و شبہات ڈالے گا، اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ انسان نیک کام، اچھا کام، خدائی کام، الہی کام نہ کر سکے۔ یہ مقابلہ ہے اس کا انسان کے ساتھ۔
کیونکہ اس نے جب انکار کیا سجدے کا اور تکبر کر بیٹھا، حسد کیا آدم کے ساتھ اور غرور میں آ گیا کہ میں افضل، یہ مفضول، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ظاہراً اس کی نظر میں مٹی جو ہے وہ مفضول تھی، آگ جو افضل تھی، تو یہ تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہا ہے کہ تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ انسان تکبر میں نہ، کبھی بھی انسان جب بھی تکبر میں آتا ہے، اور تکبر میں آنے کے مختلف ہیلے بہانے خود شیطان ہی پیدا کرتا ہے، یہ اسی کا کام، یہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر کے اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دو، اس کے اندر حسد پیدا کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دو۔ اور تکبر کے مختلف انداز ہیں انسان کے اندر۔ غرور میں آ جانا، کبھی کبھی غرور میں آ کر انسان، تکبر میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے تکبر۔ اور اس لیے روایات میں موجود ہے کہ کبریائی صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، کبر، تکبر، اور صرف اس کو زیب دیتا ہے۔ یہ انسان کیا ہے؟ قرآن میں اس لیے کہا گیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکہ دیا ہے؟ وہ رب جو کریم رب ہے تیرا، ہر وقت کرم کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر بھی تو دھوکے میں، ایسے دھوکے میں کہ کبھی معمولی سی چیز کو لے کر تکبر میں آ جاتا ہے۔ کیا تھوڑی سی شکل اچھی ہے تو تکبر میں آ گیا، میں اس سے خوبصورت ہوں، لباس اچھا پہن لیا، تکبر میں آ گیا، مال اچھا آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ عامی لوگوں کا تکبر، پھر خاص لوگوں کا تکبر فرق رکھتا ہے۔ صرف عام لوگ ہی تکبر نہیں کرتے، خاص لوگ بھی تکبر میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ علماء علم کو دیکھتے ہوئے، ایک صاحب علم ہے، وہ تھوڑا سا علم زیادہ آ گیا تو تکبر میں آ گیا، بھئی میرے پاس تو چند قواعد و قوانین، اصول اور فقہ کے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، باقی کے پاس تھوڑے ہیں، تو یہ بھی تکبر پیدا ہو گیا۔ یہ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح شیطان کو تکبر نے جنت سے نکال دیا تھا، تو یہ انسان اگر تکبر میں آ گیا تو یہ جنت میں جانے نہیں دے گا۔ شیطان نکل گیا تھا جنت سے تکبر کی وجہ سے، تو یہ انسان جو ابھی جنت میں گیا نہیں، ہدف تو وہی ہے نا، جانا تو ادھر ہے، ملاقات خدا ہے، خدا کے خاص بندوں کے پاس جانا ہے، اس کے مقام اعلیٰ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اخروی زندگی ملنی ہے، اخروی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی زندگی۔ اور مومن بندے کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے وہ زندگی ملے کہ جو محمد و آل محمد کی زندگی ہے۔ مومن کی یہی خواہش ہوتی اور کرنی چاہیے خواہش کہ اے پروردگار مجھے وہ زندگی عطا فرما جو محمد و آل محمد کی زندگی ہے، مجھے وہ موت دے جو محمد و آل محمد کی موت ہے۔ جس طرح وہ زندہ رہے، انہوں نے زندگی گزاری، میری زندگی بھی ایسے ہو اور میری موت بھی اس طرح آئے جس طرح کہ محمد و آل محمد کی موت ہے۔ تو لہذا کہ مومن کی خواہش تو اس مقام علیین میں جانا ہے، بلند مقام میں، لیکن وہ خامیاں، وہ نقائص جو انسان کے اندر موجود ہیں، در حقیقت وہ نقائص اور وہ خامیاں کہ جن کی طرف انسان اکثر طور پر غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کبھی شہوت کی وجہ سے، کبھی یہ ہے کہ علم نہیں ہے، جاہل ہے، اور تب وہ انسان جو ہے وہ
وہ نقائص اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے، غرور کرنے بیٹھ جاتا ہے، جو ہم جانتا نہیں ہے، لا علم ہے، یہ تکبر ہے، گناہ بھی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ خطا ہو جائے گی، میں معصیت کروں گا۔ کبھی جانتا ہے، جاننے کے باوجود خواہشات نفسانیہ انسان پر غالب آ جاتی، خواہشات نفسانیہ انسان پر غالب آنے کے سبب سے یہ انسان پھر تکبر کر بیٹھتا ہے۔ علم ہے، خواہش غالب آ گئی، جانتا ہے، خواہشات نفسانیہ غالب آ گئی، خواہشات نفسانیہ غالب آنے کی وجہ سے تکبر کر بیٹھا، حسد کر بیٹھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، علماء نے قرآن بھی، احادیث بھی، فرامین معصومین بھی، فرامین ائمہ بھی اس بات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ تزکیہ نفس سب سے اولین فریضہ ہے انسان کا۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو پھر بہت سی مشکلات، بہت سے موانع پیدا ہو جائیں گے کہ جو آپ کو تقوی سے روکیں گے، پرہیزگاری سے روکیں گے، اور جو آپ کو ہدف الہی جو ہے اس تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تمام انبیاء کا ہدف اصلی اور اولین یہی تھا۔ ہم یہاں پر عام طور پر جو ہے وہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، زیادہ تر انہیں کی طرف توجہ ہے، لیکن اصل چیز کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی مسلمانوں کی۔ اور اس دور میں خاص طور پر مسلمان، چاہے وہ مومن ہے چاہے مسلمان، مذہب کے معاملات میں ہم کچھ ہیں بڑے تیز تراز۔ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، زکوٰۃ دے دی جائے، اور لباس کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کر لینا، یہ مذہب ہے۔ اور کچھ تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتے نا، تو لباس کی طہارت، بدن کی طہارت اس کا بھی نہیں، نجس ہے تو نجس، ناپاک ہے تو ناپاک، گندا ہے تو گندا رہے۔ جبکہ لباس کو پاک رکھنا، بدن کو پاک رکھنا، نجاست سے طہارت کرنا، چاہے وہ بدن کی نجاست ہو چاہے جو ہے وہ لباس کی طہارت ہو، یہ اسلام اور ایمان کا جز ہے۔ الطہارۃ نصف من الایمان، نصف ایمان ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان، بعض لوگ ایسے خیال ہی نہیں کرتے، مذہبی چیزوں میں بھی خیال نہیں کرتے۔ دین کے معاملے میں تو ہم مسلمان بہت ہی پیچھے ہیں۔ دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کہ جس کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ پہ خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ میرے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چننے کی کوشش کی، اختیار کرنے کی کوشش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین کیا ہے؟ دین اور ہے، مذہب اور ہے۔ دین در حقیقت اس نظام کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جس نظام میں قوانین الہیہ کا نفاذ ہو۔ وہ قوانین الہیہ کیا ہے؟ قوانین الہیہ صرف یہ نماز نہیں ہے، یہ تو عبادات ہے، یہ عبادت ہے۔ اسلام میں بہت سے معاملات ہیں، عبادت ہے، عبادات جن کو کہا جاتا ہے، پھر عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں، معاملات میں تجارت آ جاتی ہے، کاروبار آ جاتا ہے، اور باقی زندگی کے دوسرے معاملات، عقد ہے، طلاق ہے، نکاح ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور معاملات. لیکن جو نظام ہے نظام اسلامی، کہ جس نظام اسلامی کے تحت ایک مکمل حکومت اسلامی ہو، نظام اسلامی ہو، کہ جس کی بنیاد ہجرت کے بعد خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آ کر رکھی تھی. ایک ریاست، جو اسلامی ریاست کا نظام قائم کیا، اس میں مکمل قوانین اسلامی تھے. یہ نہیں آج کل ہماری بہت سی حکومتیں، بہت سی مملکتیں، ساری کی ساری تقریباً برائے نام اسلامی حکومتیں ہیں، جبکہ ہماری اسلامی حکومت جو نام نہاد اسلامی حکومت ہے، اور حکمران بھی اس کو ریاست مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور قوانین اور نظام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری مملکت اسلامیہ میں اسلامی نظام کے نام کا کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں. سارے کے سارے انگریز کے نظام، پورے کا پورا. عدلیہ کو دیکھ لو، نظام انگریز ہے، کوئی اس میں اسلامی نظام نہیں. باقی نظام دیکھ لو پورے کا پورا مکمل کا مکمل. کہاں ہے ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ تو یہ تھی کہ خاتم المرسلین جب تشریف لائے تھے، انہوں نے مکمل کا مکمل وہ نظام جو عربوں کی جاہلیت کا نظام تھا وہ ختم کر کے اس حکومت کی بنیاد کس پر رکھی تھی؟ ان قوانین پر رکھی تھی جن قوانین کو خدا نے اپنے قرآن مجید میں نازل فرمایا تھا. مکمل سب کے سب قوانین ختم کر دیے تھے. صرف اور صرف وہ قوانین تھے جو قرآن کے مطابق، جو بھی قرآن کے خلاف تھا وہ قانون ختم، جو بھی قرآن کے ساتھ جس کا تضاد تھا وہ ختم. صرف وہی قانون لاگو ہوا کہ جو اسلامی قانون تھا اور قرآن کے مطابق تھا. یہ دین یعنی ایک اسلامی ریاست کا قیام. دین یعنی ایک نظام اسلامی کے تحت حکومت چل رہی ہو اور پورے کی پورا نظام جو ہے وہ اسلامی ہو. خدا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. جہاں پر حکومت اسلامی نہیں ہے، جہاں پر نظام اسلامی نہیں ہے، وہاں پر بیچارے مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک مذہب، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن جو ہے وہاں پر نظام اسلامی موجود نہیں ہے. یہ اس کا اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے. مسلمانوں کو جس قدر کوشش اور سعی نظام اسلامی دین کے تحت نظام کے لیے کرنی چاہیے، آج کل مسلمان نہیں کر رہے. ہاں، ایک حکومت ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ نظام دین کا اسلامی نظام موجود ہے. وہ ہم ایک مثال دے سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ایک ولی فقیہ کی حکومت ہے، رہبر معظم آیت اللہ العظمی علی خامنائی کے زیر سایہ جو اسلامی حکومت نظام اسلامی وہاں پر قائم ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایک مکمل نظام اسلامی ہے. ورنہ باقی ساری کی ساری حکومتیں، جتنی بھی مملکت اسلامیہ ہیں، سب میں مذہب نظر آتا ہے. مذہب دیکھنے میں ہے، نظام اسلامی دین وہاں پر کہیں پر نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اگر حکومت وہاں پر ہے، نظام ہے، تو نظام یا انگریز کا چل رہا ہے، یا بادشاہت کا چل رہا ہے، یا حاکموں کا چل رہا ہے، یا ان حکمرانوں کا چل رہا ہے جو تخت پہ بیٹھے ہیں. نہ قرآن کے مطابق نظام ہے، نہ دین کے مطابق نظام ہے، نہ خدا کا الہی نظام ہے. وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر جو ہے پورے نظام کو چلایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہ میرے عزیزو، در حقیقت انسان حقیقی معنوں میں
تکامل کی طرف تبھی جا سکتا ہے اگر ایک اسلامی نظام بھی ہو اور مذہب کے مطابق بھی عمل کر رہا ہو۔ بہت سی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اسلامی نظام نہیں ہے، کچھ قوانین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ان پر عمل کروانا زبردستی ہوتا ہے، اپنی مرضی سے جہاں خود نہیں کرتے، اختیاری طور پر ان کو انجام ہی نہیں دیتے۔ مملکت اسلامیہ مجبور کرتی ہے وہاں پر پھر کہ اس کے مطابق عمل کرے، لیکن اگر مملکت اسلامیہ نہیں ہے پھر ہر بندہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے عمل کرے یا نہ کرے، با اختیار ہے وہاں پر۔ لیکن جہاں پر ایک نظام اسلامی ہوگا، مملکت اسلامیہ ہوگی، وہاں پر ماحول وہ اسلام کا ماحول، نظام اسلامی کا ماحول اور اسلامی طریقہ کار کو نافذ کرنا آسان ہوتا ہے، اور ماحول کو دیکھ کر پھر بہت سے لوگ دیندار بنتے ہیں، اس ماحول کے مطابق چلتے ہیں، پھر وہاں پر بہت سے اخلاقیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ورنہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، جب محلے میں جاتا ہے جیسے کہ ہمارا ماحول چل رہا ہے۔ ہمارے مملکت اسلامیہ کا کیا ماحول ہے؟ نظام اسلامی تو یہ کہتا ہے کہ کوئی نامحرم، کوئی عورت جو ہے بغیر پردے کے باہر نہ آئے۔ یہاں بیچارہ مسجد میں اگر نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، باقی اسلامی کام پر عمل کر رہا ہے، لیکن جب بازار میں جائے گا تو بازار میں اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کے لیے مشکل ہوگی نا، بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر نظام اسلامی ہے، نظام اسلامی کے مطابق اگر جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، قانون اسلامی چل رہا ہے، تو وہاں پر آسانیاں، کسی عورت کو بغیر پردے کے باہر آنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ امور، وہ چیزیں جو اسلام کے خلاف ہوگی ان کو سر عام انجام دینا جائز نہیں ہوگا۔ آج کل تو مملکات ہے اسلامیہ جتنی ہیں، وہاں پر تو اسلامی نظام تو دور کی بات ہے، صہیونی نظام، غیر شرعی نظام کا پرچار کیا جا رہا ہے اور علی الاعلان وہاں پر رائج ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اسرائیل وہ ریاست ہے یا جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے، ہماری مملکتیں جو اسلام کے نام پر قائم ہیں، وہ عرب ریاستیں خاص طور پر، کہ جن کو عرب ریاستیں کہا جاتا ہے، جہاں اسلام آیا، جہاں قرآن اترا، جن عرب ریاستوں کے اندر جو ہے اسلام کا آغاز ہوا تھا، وہاں پر ان کی حالت دیکھو۔ آج وہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نام کے ہم مسلمان ہیں، اور ہماری طرف سے وہاں کے حکمران یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کوئی مرد اور عورت چاہے وہ شرعی طور پر ان کا عقد ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہمارے ملک میں آئے، کسی بھی ہوٹل میں رہنا چاہے تو رہ سکتے، کسی بھی گھر میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے، مرد اور عورت کے لیے جائز، ان کے لیے عام اجازت ہے۔ اسلامی نظام جب نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا، پھر ایک کرے گا اس کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے دیکھ کر تیسرا، کیا ہوگا؟ فساد در فساد ایک پورے ملک میں، پوری دنیا میں، پورے ماحول میں پیدا ہوتا چلا جائے گا، تو وہاں پر تزکیہ نفس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں جہاد، یہ جہاد جسے جہاد اکبر کہتے ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ جہاد اکبر کے تزکیہ نفس جس کی خاطر تمام انبیاء کو بھیجا گیا، تبھی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انی بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا ہوں، تعلیمات دینے کے آیا ہوں۔ اور یہی چیز تو خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں دوسری آیت میں، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالہدا والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کسی اور مقام پر ہے، اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت جو ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، جس کا ہدف کیا تھا، جس کا مقصد کیا تھا، ہدف اور مقصد یتلو علیہم آیات، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، اور تلاوت کرنے سے ہدف اور مقصد یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو تزکیہ کرے، تزکیہ نفس ہدف تھا پیغمبروں کا، انبیاء کا، ہمارے نبی کا بھی یہی تھا۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوتا اس وقت تک انسان مکمل نہیں ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے ایک ماحول کا بننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگرچہ ماحول نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تزکیہ نفس ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ماحول ہوگا، ایک نظام اسلامی ہوگا، ایک مملکت اسلامی ہے، اور ایک پورا ماحول گھر میں بھی، باہر میں بھی، شہر میں بھی، محلے میں بھی، ملک میں بھی اگر جو ہے وہ نظام نافذ کر دیا جائے اور تزکیہ نفس کے لیے ماحول پیدا کر دیا جائے تو پھر جوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے نفوس کو پاک کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، اپنے اندر اخلاقیات پیدا کرنا، اپنے اندر وہ صفات جو اچھی صفات ہیں ان کو پیدا کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر مملکت اسلامی اور نظام اسلامی نہیں ہے تو پھر مشکل ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاقیات کو پیدا کر سکے۔ کرنا تو واجب ہوگا لیکن مرحلہ مشکل ہو جائے گا۔ میری دعا ہے خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیقات دے کہ ہم تمام زندگی کے مراحل میں ان اہداف اور مقاصد کو حاصل کریں جن اہداف اور مقاصد کے لیے خدا کی ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم اپنی زندگیوں کو پاک کر سکیں، اپنی زندگیوں کو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے چلا سکیں، اور محمد و آل محمد کی خوشنودی میں اپنی زندگیوں کو رواں و دواں رکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہ وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وعلی السیدۃ النساء فاطمہ بنت رسول اللہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الشریف الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین۔ اللہم عجل فرجهم وسهل مخرجهم والعن واهلك اعداءهم اجمعین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته وموالیه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد ہم نماز جماعت کی طرف جائیں گے۔
گزارشات جو ہیں 2 یا 3. سب سے پہلے نمبر پر جو گزارش ہے وہ ان مسائل کے ضمن میں سے ہے جو عام طور پر ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، جن کی طرف عام طور پر دھیان نہیں کیا جاتا، دھیان نہیں دیا جاتا، اور ہم غیر شرعی افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اصل تو مقصد یہی ہے نا کہ زندگی کو پاک و پاکیزہ گزارا جائے، اور زندگی کو پاک و پاکیزہ گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے آئندہ اخروی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اصل ہدف یہی ہے۔ یہ زندگی در حقیقت سبب ہے آخری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اور یہاں پر جتنی ہم کوشش کریں گے کہ اچھے اعمال انجام دیں، صاف و ستھری زندگی گزاریں، پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں، قرآن اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تو آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ اگرچہ قرآن پر عمل کرنے میں مشکل پیش آئے، تکلیف ہو، مشقت ہو، یہ تو یقیناً ہوگا۔ خدا نے ہمیں مکلف بنایا ہے، خدا نے کچھ چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں عسر میں ڈالوں، مشکل میں ڈالوں، پریشانیوں میں ڈالوں، نہیں۔ اگر کہیں پریشانی آتی بھی ہے، مشکل آ بھی جاتی ہے، تو اس آسانی کو دیکھ کر جو اگلی زندگی میں آئے گی یہ مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی۔ اس لیے اہم ترین مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں شاید 1-2 بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ تکرار کرتا جا رہا ہوں تاکہ ان کی طرف ہم توجہ دیں۔ نکاح کے معاملات اور طلاق کے معاملات، جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، اور ہمارے عوام الناس اس لیے کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، پوچھو پوچھو پوچھو، بار بار پوچھو۔ یہ مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے، سب کو حکم ہے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر جب تک تو قبر کی گود میں نہیں چلا جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ باب ایک وقت خاص میں ہم نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اب دین سیکھ لیا اور دین سیکھنے کے بس بھیا میرا فریضہ ختم ہو گیا۔ نہیں، من المہد، ماں کی گود سے۔ ماں کی گود سے کیا مطلب ہے؟ یہ بچہ کیا طلب کرے گا؟ اس کو ماں نے سکھانا ہے، تو ماں کی تعلیمات بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ جو سکھائے بچے کو تعلیمات۔ ماں گود میں کیسے سکھائے گی؟ اپنی تربیت سے۔ ماں جو کر رہی ہے بچہ دیکھ رہا ہے، ماں جو حرکات انجام دے رہی ہے بچے کی نگاہ ماں پر ہے گود میں تربیت حاصل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو معاملات خاص طور پر، میں اس لیے کہ مجھے مسئلہ چند دن پہلے ایک مسئلہ طلاق کے بارے میں پیش آیا، وقت ختم ہوتا جا رہا، میں ختم کروں۔ کیا ایک مومن آیا، مومن ہے، شیعہ ہے، آل محمد کا ماننے والا ہے، سر پکڑ کے بیٹھا، قبلہ میری پریشانی دور کرو۔ اور میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا 4 مہینے 2 مہینے پہلے نکاح کیا ہے، بیوی گھر میں آئی ہے، 2 مہینے 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی ہے۔ حمل اگر اس کے کہنے کو تو ساکت ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ شرعی مسائل میں کوئی کباہت نہیں ہے وضاحت کے ساتھ بھی بیان کرنے کا۔ ہوا کیا؟ وہ یہ کہ جیسے ہی کچھ معاملات میرے سامنے آئے، میں نے پوچھا، پوچھنے پر اس سے پتا چلا کہ اس نے ایک نکاح پہلے بھی کیا تھا۔ اور میں نے پوچھا طلاق لی تھی؟ کہتی نہیں، لی تھی لیکن صرف کورٹ سے، شرعی طلاق نہیں۔ اور پوچھنے پر پتا چلا اس پہلے نکاح سے پہلے بھی ایک اور نکاح ہوا تھا۔ اس کی طلاق ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ صرف کورٹ میں۔
طلاق خلا دائر کی، بلایا شوہر کو، شوہر گیا نہیں، جج نے جو ہے طلاق ہو گئی۔ کون سی یہ طلاق ہے؟ اب یہ بندہ بیٹھا ہے، میں اس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے مومنین میں اس بات کی طرف اصلاً توجہ نہیں دی جاتی۔ بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، عورتوں کو طلاق ہوتی ہے، اور پھر طلاق کون سی طلاق ہے؟ جب تک شرعی طلاق نہ دی جائے اس وقت تک اس کا حرام ہے اگلا شوہر کرنا، اگلا عقد نہیں ہو سکتا، یہ عقد پر عقد ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، غیر شرعی ہے۔ اب وہ اس شخص کے، اس بندے کے بارے میں جو ہے وہ کیوں ہوا ایسا، کس لیے ہوا؟ دین سے دوری، علماء سے دوری، مذہب سے دوری، قرآن سے دوری، اپنی زندگیوں میں مگن ہے، پتہ ہی نہیں دین کیا ہے۔ دین کس کو سمجھتے ہیں؟ کھا لیا، پی لیا اور سو لیا، جاگ لیا، بس اپنے کاروباری زندگی کو چلائے جا رہے ہیں اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ معاملہ ہماری زندگیوں میں عام ہے، نکاح ہمارے گھروں میں ہر گھر میں ہے، طلاق ہمارے گھروں میں ہے، اور زندگیاں کبھی الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، طلاقوں کا معاملات آ جاتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، جب تک کسی عورت کے معاملات عقد کے خراب ہو جائیں، آگے شوہر کرنا چاہتی ہے، جب تک طلاق شرعی کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی شخص جاننے والا عربی کے سیغے شرعی دو عادل گواہوں کے سامنے نہیں پڑے گا، اس وقت تک اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ کورٹ سے جا کر طلاق لینا طلاق نہیں کہلاتی، اس کو طلاق نہیں کہتے، یہ فقہ جعفریہ میں کل عدم ہے، یہ ایسے ہی ابھی اس کے عقد میں، پہلے شوہر کے عقد میں موجود ہے۔ اور بھی کچھ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں، ٹائم نہیں ہے، بس اتنا عرض کروں، کورونا کے وار پھر شدت سے جاری ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، جامعۃ المصطفیٰ کے مدرسین، انتظامیہ اور طلاب، سب سے پہلے طلاب کو، ہمارے اندر کے ماحول کو، اور خاص طور پر جمعہ کے، آئندہ جمعہ میں کوئی بھی طالب علم اور کوئی بھی مومن مؤدبانہ عرض ہے، بغیر ماسک کے نماز جمعہ میں نہیں آئے گا۔ یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے، مہربانی فرمائیں۔ سیکورٹی والا روکے تو توہین مت سمجھنا، یہ اس کا فریضہ ہو جائے گا، وہ روکے گا، بغیر ماسک کے گیٹ کے اندر نہیں آئے گا، اور طالب علم بھی کوئی نہیں یہاں پر بغیر ماسک کے جمعے کی نماز میں آئے۔ خیال رکھیں، اپنی زندگیوں کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کی زندگیوں کی بھی حفاظت کریں۔ خدا آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔